السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. أذ علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصيد والنخل باسقات لها تلو النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورۃ بقرہ آیت نمبر 155۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں اللہ نے اسلام کی دولت سے مال فرمایا ہے۔ اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اسلام کی دولت دینے کے بعد کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، کتاب و سنت کے شیدائی،
کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے اور منہج سلف کو مد نظر رکھتے ہوئے منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے والے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین منہج سلف پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی تعلیمات کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دین پر باقی رہیں اے اللہ تیری مدد ہم پر ہمیں باقی رکھ۔ اے اللہ جب اس دین سے ہٹنے لگیں تو اے اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرما۔ اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے اس امت کو ایسی تعلیمات دی کہ یہ امت اگر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اللہ کی قسم ہے میرا اور آپ کا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی دوسرے صفحے کی 155 53 54 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی آزمائش مومنوں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے۔ ایک دنیا کے اندر پایا جانے والا انسان جو اللہ کو مانتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا نافرمان ہے، اور نافرمان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے آسائشوں میں رکھا ہوا ہے، نافرمان ہونے کے باوجود بھی، کافر ہونے کے باوجود بھی، یہودی ہونے کے باوجود بھی، نصرانی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحالی عطا کی ہے، اللہ نے اسے صحت عطا کی ہے، اللہ نے اسے مال عطا کیا، اللہ نے اسے دولتیں عطا کی ہیں، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت غیر مسلموں کو، کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو سب کو عطا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں کچھ مومن بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے ہوئے، جنہیں اللہ پریشانیوں میں ڈالا ہوا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین تنگیوں کا شکار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب مومن پریشان ہو جاتا ہے، مومن تکلیف میں آ جاتا ہے، مسلمان پریشانی کے عالم میں یہ سوچتا ہے کہ آزمائشیں میرے ساتھ کیوں ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میری زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے انسان۔ تو وہ سوال کا جواب اللہ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر دیا کہ لوگوں تم مومن تو ہو، تم مسلمان تو ہو، تم ایمان پر قائم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے دنیا کے اندر کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اس لیے تمہیں آزمائشیں نہیں آئیں گی، تم قرآن پڑھ رہے ہو اس لیے تمہیں بیماریاں نہیں آئیں گی، تم دین کے راہ میں خرچ کر رہے ہو تمہیں پریشانیاں نہیں آئیں گی، نہیں، تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، تمہیں مصیبتیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا کہ میرا بندہ دنیا کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ اعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کی جب آزمائش آتی ہے تو وہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، اللہ کی یہ آزمائش ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 154 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا استعینوا کہ تم مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔
इंसान को तकलीफ आएगी, इंसान को परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों पर सब्र करने वाला हकीकी मोमिन, अल्लाह ताला उसके साथ हो जाता है। अल्लाह ताला वो परेशानियां दूर करने में लग जाता है। अल्लाह ताला वो जो मुसीबतें उसे आई हैं, अगर वो सब्र करने वाला बंदा बन जाए, अगर वो सब्र उसके दिल में पैदा हो जाए, तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यकीनन अल्लाह ताला साबिरों के साथ है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, जो लोग दीन के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, मुसलमान होने की वजह से उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, या फलस्तीन में बैतुल मक़दिस के हिफाजत करने की वजह से उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, या ऐसे लोग जो अल्लाह की राह में दीन पर चल रहे थे, इसकी वजह से मॉब लिंचिंग करके काफिरों ने नौजवानों को मार दिया, या किसी महल्ले में आग लगा दी, या किसी दंगा करने वालों ने दंगा करके मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को, मुसलमान औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया, तो ये तमाम लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए जा रहे हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जा रहे हैं, या समोद फलोटीला का ये जो काफिला 45 मुल्कों का जो काफिला फलस्तीन की सरजमीन के लिए निकला, या उन पर जो ड्रोन हमले किए जा रहे हो, या उनको कैद कर लिया जा रहा हो, या इजराइली मिसाइल उनके ऊपर हमलावर हो रहे हो, या फलस्तीन के वो बच्चे जो बच्चे फलस्तीन की हिफाजत के लिए अपना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मासूम निहत्ते बच्चे या बच्चियां, उनके घर के औरतें, मर्द हजरात, जिन पर जो है बमबारी कर दी जाए, जिन पर मिसाइल दाग दिए जाएं, ऐसे बेगुनाह लोग, ऐसे मासूम लोग जो अल्लाह के राह में शहीद कर दिए जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ऐसे लोगों को तुम लोग मुर्दा ना कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, इनको मुर्दा मत बोलो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि ऐसे लोग अपनी कब्रों में जिंदा। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उसको महसूस नहीं कर सकते। बस अल्लाह ने कहा कि वो कब्रों में जिंदा है। शोहदा, शोहदा जिनको कत्ल कर दिया गया, जिनको शहीद कर दिया गया, जिनको बम डालकर उड़ा दिया गया, या जिन पर मिसाइल दाग दिए गए। देखिए फलस्तीन के मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुआ है, या कोई ऐसे बच्चे जो ऐसे हालात में पैदा हुए, जंगों के हालात में, वो बच्चों पर मिसाइल दाग दिए, वो बच्चे मुर्दा नहीं हैं, वो बच्चे शहीद कहलाएंगे। उन बच्चों की कब्रों के अंदर वो लोग जिंदा हैं। अल्लाह ने कहा कि तुम महसूस नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जानता है कि उनको किसे जिंदा रखना है। और शहीदों का मर्तबा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शहीद जब अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, उसका खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। उसके खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है, उसे जन्नत नसीब कर देता है। इसीलिए सहाबा इकराम की जिंदगी आप देखें, वो लोग शहीद होने की तमन्ना रखते थे कि अल्लाह जब मैं मरूं तो मैदान जंग में मैं मरूं, मैं शहीद होते हुए मरूं। ऐसा ना हो। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने पूरी जिंदगी जंगों में गुजारी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का वक्त जंगों में गुजारा, हालत कुफ्र में मुसलमानों के साथ जंग करते रहे, हालत इस्लाम में जब वो इस्लाम ले आए तो उसके बाद भी कमांडर बनकर वो इस्लाम की क़ियादत करते रहे, इस्लामी फौज के कमांडर बने। और जब उनके हालात खराब हो गए, जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के दौर में हजरत उमर ने देखा कि लोगों का यह अकीदा बनते जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया, ये जिस जंग में होते हैं वो जंग जीत जाते। सहाबा में बात फैल गई, सहाबा में बात आम हो गई कि खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता था, वो जिस जंग में होते हैं वो जंग जीतना जरूरी है। तो उस जंग में जाने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। देखते हैं कि कमांडर कौन है, हमारा बड़ा कौन है। खालिद बिन वलीद अगर कमांडरी कर रहे हैं, सब नाम लिखाना शुरू कर दो। खालिद बिन वलीद के बारे में बात फैल गई थी
عرب کے اندر کہ خالد بن ولید جس جنگ میں ہوں گے وہ جنگ جیتنا ضروری، اور اتنی مہارت تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس چالاکی سے، اس انداز سے جنگ لڑتے تھے کہ وہ جنگ خود بخود جیت جاتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بات آ رہی کہ خالد کی وجہ سے جنگ جیتی جا رہی ہے، خالد بن ولید کی وجہ سے، ان کی مہارت تامہ کی وجہ سے جنگ جیتی جا رہی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ آج کے بعد خالد بن ولید جنگ میں نہیں جائیں گے۔ کیا کہا؟ آج کے بعد خالد بن ولید جنگ میں نہیں جائیں گے، وہ گھر میں رہ کر وہاں کے پورے علاقے کی ذمہ داری سنبھالیں۔ حضرت خالد بن ولید بہت ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید اتنا دل برداشتہ ہو گئے کہ میں نے پوری زندگی جنگ میں لگائی اور آخری ایام میں مجھے بیڈ پہ بٹھا رہے ہیں، مجھے گھر پہ چھوڑ رہے ہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہت ناراض ہو گئے، لیکن آخری حالات میں حضرت خالد بن ولید رونے لگے، بستر پر پڑے ہوئے تھے، کھاٹی پر سو کر حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا شہید کر دیا جاؤں، اور میں اللہ کے سامنے جاؤں تو یہ کہوں کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ، یہ کیوں تھا؟ یہ انہیں معلوم تھا کہ شہداء کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسی تمنائیں رویا کرتے تھے جنگ میں نہ لے جایا جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال، ہم اسلام سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور، ہمیں اسلام سے بہت دوری نظر آتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے چہرے اسلامی چہرے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کی داڑھی سے محبت نہیں، ہمیں اللہ کے نبی کے لباس سے محبت نہیں، اللہ کے نبی کی گفتگو سے محبت نہیں، ہمیں محبت ہے تو صرف دعووں سے محبت ہے۔ I love محمد لکھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد حکومتی کارندے اٹھا کر نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یو پی کا سی ایم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، وہ امت کو یہ بتلا رہا ہے، وہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ صرف نام لکھنے سے، اے لو محمد لکھنے سے محمد کی محبت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر تم حقیقی محمد سے محبت کرتے ہو تو تمہارے دلوں میں محمد کی محبت ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ کون بول رہا ہے؟ ایک ایسا بابا جو ایک سی ایم، جو مسلمانوں کا دشمن، وہ سمجھتا ہے کہ حقیقی محبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت سینے میں، اللہ کے نبی کی محبت دلوں کے اندر ہو، اور وہ محبت جب پیدا ہو جائے گی پھر انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ محبت پیدا ہو جائے گی انسان پہ داڑھی نہیں کاٹ سکتا، وہ محبت پیدا ہو جائے گی انسان سود نہیں کھا سکتا، وہ محبت پیدا ہو جائے گی انسان انگریزوں کے طرز پر زندگی نہیں گزارے گا، وہ محبت پیدا ہو جائے گی انسان رشتہ داریاں نہیں کاٹے گا، وہ محبت پیدا ہو جائے گی انسان کو اللہ کے قسم اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا سے محبت کرنے لگے۔ کافر ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہداء کی قربانیاں، اللہ نے کہا کہ تم لوگ انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا تمہیں، تمہارے دلوں کے اندر کافروں کا ڈر ڈال دیا جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر یہودیوں کا ڈر ڈال دیا جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، نصارہ کا ڈر ڈال دیا جائے گا، خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ آج دیکھیں پوری دنیا ڈرتی ہے اسرائیل سے، پوری دنیا ڈرتی ہے امریکہ سے، پوری دنیا ڈرتی ہے اتر کوریا سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمانی چاشنی نہیں رہی۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہمیں تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں۔ آج 50 سے زائد مسلم ممالک ہونے کے باوجود بھی فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی مسلم حکمران نہیں، اور ایسے لوگ جو مسلم ممالک کے لوگ جو غیروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اربوں روپے کے ہیلی کاپٹر اٹھا کر تحفے میں دے دیتے ہیں، اربوں روپے کے تحفے ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ کیوں؟
تاکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ تال میل صحیح رکھیں، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں۔ پھر اس کے بعد قطر پر، جس قطر نے کئی ملین ڈالر کا ہیلی کاپٹر اس نے انعام میں دیا، تحفے میں دیا، انہی چندی 3-4 مہینے کے بعد پھر دوحہ قطر پر اسرائیل کا حملہ ہو جاتا ہے۔ پھر پوری مسلم حکمران، مسلم حکومتیں دیکھتے رہ جاتی ہے، کچھ بولنے کی طاقت بھی نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر ہم خوف ڈال دیں گے، ایسا ڈر پیدا ہو جائے گا کہ تم لوگ جیتے جی مر جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پھر ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ بھوک کے ذریعے آج فلسطین کے حالات کیا ہیں؟ وہاں کے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہیں، وہاں کے بچے پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں کے بچے بھوک کی وجہ سے ہر دن کئی سو بچے اس دنیا سے شہید ہو رہے ہیں۔ 7,000 سے زائد اموات ہو چکے، اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے 2025 کے ترقی یافتہ دور میں وہ لوگ شہید ہو جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ بھوک کی آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور اگر مدد کرنے کے لیے پوری دنیا، آج بھی انسانوں کے اندر اللہ نے وہ رحم دلی، وہ محبت، وہ الفت پیدا کی ہے۔ آج بھی کچھ یہودی ایسے ہیں جو فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ 45 ملکوں سے زائد لوگ اپنی پانی کی شپ لے کر سموت فلوٹیلا کے نام پر فلسطین کے لیے نکل چکے ہیں، یا کل رات یا آج پہنچنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو یہ دیکھا نہ گیا۔ پھر اس کے بعد اسرائیل کے ڈرون حملے ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے جہاں چاہے وہاں ارسٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرمائے، وہاں کی ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور وہ جو بھوک سے مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر خوشحالی عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، ہم تمہیں کبھی خوف اور بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے ضرور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی تمہارے مالوں کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ مالوں میں کمی ہو جائے گی، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھر ہے، باپ اچھا کما رہا ہے، فوراً کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ لینے کے دینے پڑ گئے، روڈ پہ آ گیا۔ اور انسان کا بزنس اچھا چل رہا تھا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا کہ اس کے بچے فقیر بن گئے۔ اللہ مال کے اندر کمی پیدا کرے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مال بہت زیادہ ہوں گے، مال تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ایسی بیماری آ جائے گی کہ تم 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتے، گولیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا پاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے مالوں کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ بن جائیں گے، کبھی کمی کے ذریعے، کبھی زیادتی کے ذریعے۔ زیادتی اتنی ہو جائے گی کہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بن جائے گی اور تمہیں کھانے کے لیے ترسائے گی، اور کبھی مال میں ایسی کمی کر دی جائے گی کہ جو کبھی دینے والا تھا وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا من الثمرات، پھلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، پھلوں کی کمی کر دی جائے گی، پھل کھانے کے لیے میسر نہیں ہوں گے، انسان کچھ کھانا چاہے گا وہ کھا نہیں پائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت تم پر آ کر پہنچ جائے، جب تم پر کوئی مصیبت آ کر پہنچ جائے۔ آج دیکھ لیں فلسطین کی مصیبتیں، 40 سال سے جنگیں لڑ رہے ہیں، 40 سال سے جنگیں لڑ رہے ہیں، یہ مصیبتوں پر وہ لوگ صبر کر کے اسی انداز سے اللہ پر ایمان رکھ کر جمے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آئے دن لوگ مر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جمے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا جب ایسی مصیبتیں تم پر آ جائیں کیا کرو؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہو کہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور ہمارا ٹھکانہ اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سب کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں کسے دی جاتی ہے؟ انبیاء کو۔
انبیاء کو ستایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا. ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی بیماری میں گزری. 18 سال تک بیماریوں میں. اللہ. آج ہمیں 1 سال 2 سال ہوئے تو کیا بولتے ہیں, ان سے دعا کرو, مر گئے تو اچھا ہے. وہ زیادہ تکلیف رہے تو بڑے لوگ کیا بولتے ہیں, عیادت کے لیے جاؤ, اتنی تکلیف اللہ دشمن کو نہیں دینا, دعا کرو جلدی چلے جاؤ. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 18 سال تک بستر پر پڑے, کیڑے بدن پر کیڑے پڑ گئے, کیڑے گرتے تو اٹھا کر رکھتے, کہتے اللہ نے تیرا رزق میرے بدن پر رکھا ہے, تو کیوں گر رہا. حضرت ایوب کی حالت ایسی ہو گئی کہ اتنی بیویاں, سب بیویاں چھوڑ کر چلی گئی سوائے ایک بیوی کی. اخیر میں وہ بھی ہاتھ دینے لگ گئی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کے اونٹ بکریاں اللہ نے اتنی دی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فقیری کی حالت ہو گئی. پورے گاؤں کے باہر ان کو ایک کمرے میں رکھ دیا گیا تھا. پھر ایوب علیہ السلام نے ناشکری نہیں کی, ایوب علیہ السلام نے مرنے کی تمنا نہیں کی. کیا کہا ایوب علیہ السلام نے, کہا کہ اے اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء آیت نمبر 80 پر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ میرے ایوب نے مجھ سے دعا کی, رب انی, اے میرے رب مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے, مسنی الضر, مجھے ایک بیماری لائق ہوئی ہے, وانت ارحم الراحمین, تو رحم کرنے والا ہے, مجھے رحم کر. یہی دعا کرتے تھے بس. ایسا نہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا, یا ایسا ہوا ایسا ہوا. ہاں, انسان مرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کچھ ایسے حالات کر رہا ہے, کوئی بڑی پریشانی آ گئی یا پیسہ لٹ گیا, انسان جا کر خودکشی کر رہا ہے. نوجوان بچے 10ویں میں فیل ہو گیا, بچہ جا کے اوپر سے نیچے گر گیا. بزنس میں پریشانی آ گئی, پھر اس کے بعد انسان جو ہے پھانسی لگا لیا, یا چند قرضہ ہو گیا, 10 لاکھ 5 لاکھ قرضہ ہو گیا. اچھا خاصا اہل حدیث نوجوان, جمعہ میں بیٹھنے والا, نمازیں پڑھنے والا, جا کر پھانسی ڈال لیا, مر گیا. یہ انبیاء کی زندگیوں کو پڑھو, سمجھو کہ وہ لوگ کیسے تھے. کہہ رہے ہیں اللہ تکلیف مجھے پہنچی ہے, تو معاف کرنے والا ہے, مجھے معاف کر. تو رحم کرنے والا, مجھ پر بھی تھوڑا رحم کر دے. اللہ کو رحم آ گیا. ایوب کے بارے میں کیا کہا اللہ نے, قرآن میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے بتلا دیا, انا وجدناہ صابرا. اے ایوب ہم نے تجھے صبر کرنے والا پایا, اے ایوب ہم نے تجھے صبر کرنے والا پایا ہے. نعم الصبر نعم العبد انہ اوابا, کہ کیا ہی اچھا بندہ ہے, اور وہ گناہوں کی توبہ بھی کر رہا ہے. اللہ نے ایوب علیہ السلام کے اس بیماری کو صرف ایک پانی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اے ایوب جاؤ, جا کر وہاں پر پیر مارو, وہاں پانی آئے گا, اس پانی سے تم نہا لو. جیسے ہی نہاؤ گے تمہاری بیماری پوری ختم ہو جائے گی اور تم صحیح ہو جاؤ. ایوب علیہ السلام گئے, جا کر وہاں پر انہوں نے جیسے ہی مارا, چشمہ نکلا, اس پانی کو لے کر نہا لیا. اس کے بعد جیسے پہلے تھے ویسے ہو گئے ایوب علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی آزماتا ہے, الامثل فالامثل. پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان میں جتنا مضبوط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا آزماتا. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کس کی طرف, شام, یمن, فلسطین, انہی شہروں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کہا کہ قیامت کے قریب ایمان پورا سمٹ کے وہیں چلا جائے. وہاں کے لوگ مضبوط ہوں گے, یہاں کے لوگ صبح مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یمن, شام, یہ سیریا جو آپ دیکھتے ہیں, یہ جنگیں سالوں سال لڑ رہے ہیں. سنی شیعہ کی لڑائی شام کے اندر, سیریا کے اندر 20 سال لڑے وہ لوگ. افغانستان کے اندر سن 2000 سے لے کر 2018-19 تک بھی جنگیں لڑتے رہے. کس کے لیے, اسلام کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنے نفس کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں کے لوگ بہت مضبوط ہوں گے, ان کا ایمان مضبوط ہوگا, یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسلام نہیں چھوڑیں گے. ہمارا حال کیا ہے, ہم جو ہے کافروں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا ایمان بھی ڈلمل ہے. تھوڑا کیا تو مسئلہ ہو گیا, انسان اسلام کو چھوڑ کر کافر بننے کے لیے تیار. تھوڑی کسی بچی سے محبت ہو گئی, کسی لڑکی سے محبت ہو گئی, اسلام دین دھرم چھوڑ کے اس کے ساتھ پوجا پاٹ کرنے کے لیے تیار. یا ہماری بچیاں تھوڑا کوئی اسے اچھی چیز دکھلا دیا, پیسہ روپیہ دیکھ لیا, یا کوئی اسمارٹ لڑکا نظر آ گیا, مسلمانوں کے زندگی, مسلمانوں کو بدنام کر کے ان لڑکوں کے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے, اسلام کو چھوڑ دیں گی, ایمان ان کے اندر نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اندر ایمان پیدا کرو. ایک بار واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ
حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ کافر بہت ستا رہے ہیں، مشرکین مکہ بہت ستا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر شکایت کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کی دعا قبول کر دیتا ہے، آپ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو یہ کافر سب کے سب پر مر جائیں، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں، یہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے کہ اے خباب تم کیا بات کر رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگوں کو زمین میں کھڈا کھود کر انہیں گڑا دیا جاتا اور ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، اور ان کے جسموں سے لوہے کی کنگیوں سے خون نکل جاتا اور چمڑے کو چھل دیا جاتا اور آرے سے بیچ میں کاٹ دیا جاتا، لیکن وہ لوگ اسلام نہیں چھوڑتے تھے۔ تم چند تکلیف کی وجہ سے، چند پریشانیوں کی وجہ سے تم اپنے ایمان کی کمزوری پیش کر رہے ہو کہ دعا کر دو کہ یہ لوگ مر جائیں، دعا کرو کہ ان لوگوں کی تکلیفیں دور ہو جائیں، اور تمہیں آزمائش برداشت کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گا۔ تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ، آج یہی فلسطینیوں کی حالت بھی یہی ہے۔ اگر وہ لوگ فلسطینی اگر آج ہی یہودی بن جائے تو ان کو کوئی مارنے والا نہیں ہوگا، پھر ان کا ویلکم کر کے ان کو لے کر چلا جائے، لیکن وہ لوگ اسلام پر جمے ہوئے ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار، اپنے فلسطین مسجد اقصی کی مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، لیکن یہ جنگیں ایسے ہی ختم نہیں ہوں گی، قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے، ایک جماعت ایسی رہے گی جو الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ جہاد جو قیامت تک باقی رہے گا، دین کے لیے وہ لوگ لڑتے رہیں گے اور قربانیاں دیتے رہیں گے۔ تو یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہیں، ان آزمائشوں پہ صبر کرنا، دین پر ثابت قدم رہنا ایک مومن کا وطیرہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوسائڈ کرنا، چھوٹی چھوٹی مسائل پر، قرضے پر، فلاں پر، یا جو ہے میاں بیوی کی لڑائیاں ہو گئی، بیوی جا کر ڈوب کر مر گئی، یا شوہر پاگل ہو گیا جا کر کچھ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یا ریلوے پٹری میں جا کر سو گیا نعوذ باللہ، یا کسی کو نوکری آنی تھی نام نہیں آیا لیسٹ میں، جا کر جو پٹریوں پر سو گیا مر گیا، صبح نیوز میں آ رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، پھر قیامت تک جلتے رہو گے، قیامت تک تمہیں سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت کریں، اور چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جو غیر مسلموں کے ساتھ جو یہ آج کل جو حادثات پیش آ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے ایسی بچیاں، ایسے لڑکے جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ایسے جہنم میں جائیں گے، کہ جو دین کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا.